مرزا جی کا بقول ان کے یار غار علی الحسن نقوی صاحب نے سوال کیا، اچھا علی بھائی ابھی تھوڑی میں نے آپ سے پہلے بھی گزارش کی تھی کہ یعنی میں بہت لوگ تو شاید یہ سمجھتے ہوں کہ آپ کا یعنی فالوور ہوں، لیکن ہم تو الحمدللہ آپ کی تقلید نہیں کرتے۔ مرزا جی میں نے پتہ ہے جناب، علی الحسن صاحب کہتے ہیں آپ سے آپ کھل کے تنقید بھی کریں گے، آپ کی مخالفت بھی کھل کے کریں گے۔ اس میں اب یہ ہے کہ صرف 2 باتیں ہیں جن پہ مجھے شرمندگی ہوئی ہے۔ اچھا وہ پڑھنے سے پہلے جو بھائی ریگولرلی یہ مرزا انجینئر کی حقیقت کے عنوان سے سنتے آ رہے ہیں، اس میں ہم توجہ دلاتے آ رہے ہیں، اور جنہوں نے مرزا انجینئر کا یہ جو عنوان ہے پانی پین جو عنوان ہے کہ مسئلہ 157 اگر اسے پورا سنیں تو انہیں اس بات کا اچھی طریقے سے اندازہ ہوگا کوئی مقام ایسا نہیں تھا جہاں علی الحسن نقوی صاحب یا کسی نے ان سے اختلاف کیا۔ وہ کریں گے کیسے اختلاف، کیونکہ ٹوٹل پلانٹڈ ہے، اور اگر آج ہی ہمیں موقع ملا تو آج ہی ہم اس کا ایک اور ثبوت دیں گے کہ یہ پورا کا پورا انٹرویو یہ کوئی ایسا نہیں ہے کہ سوالات ایک آدمی آ کے اس نے کرے اور مرزا جی نے بغیر کوئی تیاری کے اور بغیر کچھ پہلے سے ایک اسٹیجڈ اس کو بنایا اس کو جواب دیا، نہیں، یہ باقاعدہ اسٹیج تھا، یہ ڈیزائنڈ تھا، یہ پلانٹڈ تھا، اس کا ہم ثبوت دیں گے انشاءاللہ یہ اگر آج بھی موقع ملتا ہے ہمیں۔ اچھا کہتے ہیں کہ اس میں صرف 2 باتیں جن پہ مجھے شرمندگی ہوئی ہے۔ اصل میں ہم وہاں بیٹھے ہوتے ہیں تو ہم علی الحسن نقوی صاحب کو کہتے ہیں تمہیں پہلے ان کے اوپر شرمندگی ہونی چاہیے، یہ کیوں ہوئے، تمہیں اپنی ان باتوں پہ شرمندہ نہیں ہونا چاہیے، تمہیں پہلے ان کے اوپر شرمندہ ہونا چاہیے۔ بہرحال کہتے ہیں، اور میں نے لوگوں سے بلکہ 3 ہیں جن سے میں نے وعدہ بھی کیا ہوا تھا، تو ابھی سے موقع کا فائدہ اٹھاؤں۔ مرزا جی تھوڑا جلدی کرو یار، تھوڑا جلدی کرو یار۔ ظاہر ہے مرزا جی ویسے تو اپنے لیے مرزا جی نے مسئلہ 157 کے پارٹ 1 کے اندر یہ کہا ہے، ورنہ تو میں اس پر 10 گھنٹے فی البدی بول سکتا ہوں، 10 گھنٹے، اور یہاں کیفیت یہ ہے کہ مرزا جی 1 گھنٹے کے اندر ہی اکتانا شروع ہو گئے ہیں۔ کہتے ہیں کہ علی الحسن صاحب نے کہا کہ نہیں ریکارڈنگ آنی چاہیے بہت ساری، نہیں ریکارڈنگ آنی چاہیے، دوسرے لفظوں میں نہیں فتنہ پورا ہونا چاہیے، بات کہیں سے رہنا جائے، جو یعنی کہ فتنہ ہو وہ پورا ہو۔ اچھا کہتے ہیں کہ مرزا جی نے کہا ہاں جی، پھر علی الحسن کہتے ہیں اچھا اس میں یہ ہے جی کہ ایک تو سب سے پہلے حافظ شیر صاحب ان سے آپ جو ہے معافی مانگیں، اگر آپ سمجھتے ہیں کہ میری بات جھوٹی نہیں ہے، آپ نے ان کے بارے میں یہ بات کی انٹینشنلی ان انٹینشنلی، انہوں نے مجھے فون کر کے بہت بےزتی کی میری۔ اچھا اس کے لیے ہم معذرت خواہ، ہم بھی تو اردو کی بےعزتی برداشت نہیں کر سکتے، یہاں جو انہوں نے بےزتی لفظ استعمال کرتے اردو کی بےعزتی جو کوشش کی ہے، میں اس سے صرف اتنا بتانا چاہتا ہوں کہ آپ اندازہ کریں جس آدمی کے لیے شروع کے اندر مرزا صاحب نے کہا تھا کہ یہ اسلام آباد سے علی الحسن نقوی صاحب ہمارے ساتھ بیٹھے ہیں، یہ اس حوالے سے نا کیپیبلٹی رکھنے والے آدمی ہیں، کیلیبر رکھنے والے آدمی کو جس قسم کا لفظ مرزا جی نے کہا تھا، جس آدمی کو اردو بولنے کی تمیز نہیں ہے نا، آپ اندازہ کریں کہ وہ آدمی جو نا بےعزتی کو وہ بےزتی کہہ رہا ہے، آپ اندازہ کریں ایسا آدمی وہ بیٹھا ہے سوالات کرنے کے لیے، وہ سوالات کرے گا وہ؟ یہی وجہ ہے کہ آپ دیکھیں یہی وہ شخص ہے، میں نے توجہ دلائی تھی پچھلے دنوں، یہی وہ شخص ہے جو مرزا انجینئر سے سوال کر رہا تھا کہ اب جو ہے نا میں آپ سے سوال کرنے لگا ہوں کہ علماء اہل سنت کا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں جو ہے نا وہ یعنی کہ جرح و تعدیل جو ہے نا وہ آپ بیان کریں، اور اس سوال کو اس شخص نے ٹیکنیکل قسم کا محدثانہ سوال کہا تھا، میں نے وہاں پر پوری بات کی تھی، ٹیکنیکل قسم کا محدثانہ سوال، تو اس محدثانہ کا میں نے پورا نقشہ کھینچا تھا کہ یہ مونا مسور کی دال، سنیں ذرا بات۔ اچھا وہ کہتے ہیں کہ حافظ شیر صاحب سے آپ معافی مانگیں، اب یہ میں پہلے دیکھیں شروع میں کہہ چکا ہوں کہ میں معذرت کر چکا ہوں، ہمیں تو مرزا صاحب کا ایک لفظ پڑھنا ہے اور ایک لفظ کے اوپر بات کرنی ہے، جو بات کرنے جیسی بات، اب ظاہر ہے وہ مجبوری ہے، اب حافظ شیر محمد صاحب کا بھی اب ہمیں پڑھنا ہے۔ بہرحال انہوں نے کہا جی آپ اور انجینئر صاحب کی کتنی تنخواہ ہوگی، میرے بارے میں کہتے ہیں میں نے پوری تحقیق کی ہے،
حافظ شیر محمد صاحب نے ان دونوں کی تنخواہوں کی تحقیق کی ہے, اچھی تحقیق کیونکہ ایران تک پہنچ گئے ہوں گے, وہ تو ابھی ہماری ان کی ملاقات نہیں ہوئی, انشاءاللہ جلد ہونے والی ہے. اچھا کہتے ہیں کہ مرزا جی نے کہا اچھا وہ ٹھیک ہے مجھے سمجھ آ گیا. اب علی الحسن نقوی صاحب کہتے ہیں, وہ کہتے ہیں جی آپ کہتے ہیں روزی روٹی, وہ کہتے ہیں میں کروڑوں میں کھیلتا ہوں, یا آپ معافی مانگیں. حافظ شیر محمد صاحب نے کہا میں کروڑوں میں کھیلتا ہوں, میں اس پہ تبصرہ نہیں کروں گا. اب وہ کروڑوں میں کھیلنا کیا ہے, کیونکہ بولنے والا کون ہے؟ ایک دجال. مسئلہ سارا یہ ہے, کروڑوں میں کھیلنے والی اس کی بات ہوئی ہے, اللہ عالم. مرزا جی کہتے ہیں میں جناب علی الحسن نے کہا پہلے آپ معافی مانگیں. اب ہم بھی عادت سے مجبور ہیں نا, کہے بغیر نہیں رہ سکتے. اماں بیٹھے تو مرغا والا کرسی پر, یہ بھائی چھوڑے گا ہی نہیں, مرغا بن چل معافی مانگو. آپ پہ کرنے کی سنی شیعہ ایشوز پہ بات کرنے بیٹھے تھے تم باہر. مرزا جی نے کہا میں آفیشلی حافظ شیر محمد صاحب سے معافی مانگتا ہوں اگر ان کا دل دکھ گیا ہے. تو یہیں بھابھی نکل گئی. میں وجہ بتاؤں اس کی, میں نے یہ کیوں کہا ہے, سنو ذرا توجہ سے. یہیں بھابھی نکل گئی. میں آفیشلی حافظ شیر محمد صاحب سے معافی مانگتا ہوں اگر ان کا دل دکھ گیا, چلے میں مانگ لیتا ہوں, لیکن آپ ذرا اس پورے کلپ کو دیکھیں. ہو گئی نا بھابھی, چھوڑا نند کو, معافی بھی مانگ رہی ہوں, چھوڑوں گی بھی نہیں. سمجھے, اس معافی کی اوقات سمجھ میں آئی. یہ ہے میرے کہنے کا مطلب, بھابھی میں نے کیوں کہا. پھر ہمیں کہتے ہیں اس قسم کے جملے مرزا کے لیے نہ کہا کرو, وہ حرکتوں سے باز نہیں آتا. ابھی ہم کہے بغیر کیسے چھوڑ دیں بتاؤ. معافی بھی یوں مانگ رہے ہو کہ نہیں, وہ اب دیکھ لو, آگے دیکھ لیں یہ معافی بھی کدھر جائے گی. یہ رسیاں معافی والی پھینک دیے, دکھائیں گے کیا. تو میں چلے چھوڑے اس کو, جانے تھے. کہتے ہیں کہ لیکن آپ ذرا اس پورے کلپ کو دیکھیں. اس کلپ میں نے یہ بات کی تھی کہ جو ایک مدرسہ کھول کے اپنی روزی روٹی چلا رہے ہیں, میں نے نام نہیں لیا تھا, کیونکہ میں مرزا جی ایک جگہ کہہ چکے ہیں نا, میں اس میں ذرا مرزا جی کا نمائندگی کرتے ہوئے یہاں ایک جملہ ملا رہا ہوں کہ میں نے یہ بات کی تھی کہ جو ایک مدرسہ کھول کے اپنی روزی روٹی چلا رہے ہیں, میں نے نام نہیں لیا تھا, کیونکہ میں یہ بات کہہ چکا ہوں کہ مجھے مودودی سے بڑا فتنہ کہو. نام نہیں لیا تھا, من شر الوسواس الخناس, نام نہیں لیا تھا, کاروائی پوری ڈالی تھی. اچھا جی, کہ جو ایک مدرسہ کھول کے اپنی روزی روٹی چلا رہے ہیں, میں نے نام نہیں لیا تھا ان کا, یہ ذہن میں رکھیے گا. لیکن آپ نے معافی منگوانا چاہی, میں نے بائی نیم مانگ لی کہ اگر انہوں نے, میں اس لیے مجھے اس چیز کے اوپر ہوا کہ شیخ زبیر علی زئی صاحب کی زندگی میں وہ مدرسہ نہیں تھا. ان کے مرنے کے بعد, جیسے قبروں کے مرنے کے بعد, مطلب بزرگوں کے مرنے کے بعد مزارات بنا کے اور معاملات چلائے جاتے ہیں نا, نہیں سمجھے بات کو. 1 گھنٹے 10 گھنٹے فی البدی بولنے والا آدمی جب 1 گھنٹے بولنے لگا, زبان اس کی لڑکھڑا گئی. قبروں کے مرنے کے بعد, قبریں مرتی ہیں, زبان لڑکھڑا گئی نا. پھر مستقل اگر بندہ بولتا رہے زبان لڑکھڑا, میں بھی مستقل بولتا رہوں گا, میری بھی زبان لڑکھڑائے گی, لیکن پھر کم از کم میں یہ تو نہیں بولوں گا نا میں 10 گھنٹے فی البدی بول سکتا ہوں, میں یہ بولوں گا. بس یہ ہم جو یہ لقمے جو دیتے ہیں نا بھائی, ہمارے بہت سے کہہ رہے ہو تو کون سی علمی باتیں کر رہے ہو. نہیں, ہم یہ بتانا چاہ رہے ہیں جن علمی قد و قامت کے لوگوں کے مرزا صاحب منہ کو آ رہے ہوتے ہیں نا یہ جملے بول بول کے کہ میں 10 گھنٹے فی البدی بول سکتا ہوں, میں عربی کا ماہر, میں فلاں, میں یہ, میرے لیے امام کعبہ کو لاؤ, میں وہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ ان کی حیثیت یہ ہے, وہ 1 گھنٹے جب اگر مستقل بولتے رہے تو ان کی زبان لڑکھڑانی شروع ہو گئی. وہ قبروں کو مروا رہے ہیں بزرگوں کی بجائے کی ہے. ٹھیک ہے جی. اچھا علی بھائی, ابھی تھوڑی میں نے آپ سے پہلے بھی گزارش کی تھی کہ یعنی میں تو, بعض لوگ تو شاید یہ سمجھتے ہوں کہ کوئی آپ کا یعنی فالوور ہوں, لیکن ہم تو الحمدللہ آپ کی تقلید نہیں کرتے. پتہ ہے آپ سے کھل کے تنقید بھی کریں گے, آپ کی مخالفت بھی کھل کے کریں گے. اس میں اب یہ ہے کہ صرف 2 باتیں ہیں جن پہ مجھے شرمندگی ہوئی ہے, اور میں نے ان لوگوں سے, بلکہ 3 ہیں جن سے میں نے وعدہ بھی کیا ہوا تھا, تو ابھی اس موقع کا فائدہ اٹھاؤں. جلدی جلدی کرو یار, ریکارڈنگ میں آنی چاہیے بہت ساری. ہاں جی. اچھا, اس میں یہ ہے جی کہ ایک تو سب سے پہلے حافظ شیر صاحب, ان سے آپ جو ہے معافی مانگیں اگر آپ سمجھتے ہیں کہ میری بات جھوٹی نہیں ہے. آپ نے ان کے بارے میں یہ بات کی انٹینشنلی یا ان انٹینشنلی, انہوں نے مجھے فون کر کے بہت بےزتی کی میری. انہوں نے کہا جی آپ کے انجینئر صاحب کی کتنی تنخواہ ہوگی, میرے بارے میں کہتے ہیں میں نے پوری. اچھا وہ ٹھیک ہے, مجھے سمجھ آ گئی اس بات. آپ کہتے ہیں روزی روٹی, وہ کہتے ہیں میں کروڑوں میں کھیلتا ہوں, یہ آپ معافی مانگیں. ہاں جی, میں جناب پہلے تو آپ یہ جی میں بتا دوں, میں آفیشلی حافظ شیر محمد صاحب سے معافی مانگتا ہوں اگر ان کا دل دکھ گیا, چلے میں مانگ لیتا ہوں. لیکن آپ ذرا اس پورے کلپ کو دیکھیں. اس کلپ میں نے یہ بات کی تھی کہ جو ایک مدرسہ کھول کے اپنی روزی روٹی چلا رہے ہیں, میں نے نام نہیں لیا تھا ان کا, یہ ذہن میں رکھیے گا.
لیکن آپ نے معافی منگوانا چاہیے. میں نے بائی نیم مانگ لی کہ اگر انہوں نے, میں اس لیے مجھے اس چیز کا اوپر ہوا کہ شیخ زبیر صاحب کی زندگی میں وہ مدرسہ نہیں تھا. ان کے مرنے کے بعد, جیسے کہ قبروں کے مرنے کے بعد, مطلب بزرگوں کے مرنے کے بعد مزارات بنا کے اور معاملات چلائے جاتے ہیں نا, ان کی مرنے کے بعد ان کی اس جگہ کے اوپر وہ مدرسہ بنایا گیا جو اب وہ چلا رہے ہیں. کوئی مسائل زبان لڑکھڑا کہی جاتی ہے. کہنے لگے جیسے کہ قبروں کے مطلب بزرگوں کے مرنے کے بعد مزارات بنا کے اور معاملات چلائے جاتے ہیں نا, ان کے مرنے کے بعد ان کی اس جگہ کے اوپر وہ مدرسہ بنایا گیا ہے جو اب وہ چلا رہے ہیں اور کلاسیں شروع کی ہیں. یعنی ہم جو سمجھے ہیں, اب ہمیں تو نہیں پتہ ان کے آپسی میٹر کیا ہیں, لیکن وہ چونکہ اب وہ اپنے ذاتی میٹر انہوں نے شروع کر دیے شیعہ سنی ایشوز کے اندر, تو ہم نے بھی تو اپنے اوپر یہ فرض کر لیا تھا نا کہ پوری ویڈیو کا جواب دینا ہی ہے تو یہ بھی پڑھنا ہی ہے. لیکن اس میں ذرا میں توجہ کیا دلا رہا ہوں کہ مرزا جی یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ زبیر علی زئی صاحب کے انتقال تک اس جگہ پہ مدرسہ نہیں ہوتا تھا, وہاں حافظ شیر محمد صاحب نے مدرسہ بنا کر نا ایک باقاعدہ آفیشیل طریقے سے وہاں کلاسز شروع کر دی. تو اسے مرزا صاحب نے کوئی اپنے کسی کلپ میں یہ کہہ دیا کہ وہاں سے وہ جو نا اپنی دکان چلا رہے ہیں. نہیں, مرزا صاحب کا تو یہ طریقہ نا, علماء کے نام پر مرزا صاحب جو ہے یہ بات بار بار کر رہے ہوتے ہیں کہ یہ دکانیں چلا رہے ہیں, اور اپنے مقلدین کو بھی رٹوا دیا, اور ان کے مقلدین نے بھی ہر ہرے خیرے نتھو خیرے نے جو اپنے اما ابا کے بھروسے پل رہا ہے وہ دوسروں کے اوپر یہ الزام ڈال رہا ہوتا ہے کہ یہ اپنی دکانیں چلا رہے ہیں. اچھا سنیں ذرا بات. کہتے ہیں کہ میں مطلب اپریشیٹ کرتا ہوں پازیٹیولی, میں وہ ہو سکتا ہے فی سبیل اللہ ہی کر رہے ہوں گے, یقیناً وہ کر رہے ہوں گے, تو میں وہ جیسے باقی علماء کے بارے میں بات کرتا ہوں روزی روٹی چلانا دین سے, وہ فی سبیل اللہ چلا رہے ہوں گے. اس بات آئی سمجھ میں؟ یعنی آپ دیکھ لو معافی بھی کیسے مانگ رہے ہیں, اب بھی معافی مانگنے کا انداز دیکھ لیں موصوف کا. بہرحال کہتے ہیں اچھا اس میں اب میں حافظ شیر صاحب سے کہتا ہوں کہ حافظ شیر صاحب بھی معافی مانگیں. بھابھی کہہ رہی ہے اس سے بولو یہ نند بھی مجھ سے معافی مانگے. آئی سمجھ میں؟ بھابھی کو بولا میں, مانگ رہی ہے بھابھی, مطلب راضی ہو پا رہی ہے, غلطی تسلیم کر رہی ہے. تو ایسے تو بھابھی نہیں بولا نا میں نے, دیکھ لو. نہیں میں یہ بھی معافی مانگے گی پھر میں معافی مانگوں گی. کچھ سمجھے ہو بھائی؟ دیکھو پرسنل ایشوز چھیڑے پھر یہ کہیں گے ہم سے کہ تم ان کی ذاتیات پہ باتیں کر. ابے بھائی سنی شیعہ ایشوز کے درمیان تو اپنی کیوں لایا, ہم تو نہیں چھوڑیں گے. کہتے ہیں یہ اچھا حافظ شیر صاحب بھی معافی مانگے اپنے تمام علماء سے, کیونکہ انہوں نے اپنی یہ توہین سمجھے کہ میں دین سے روزی روٹی نہیں کماتا. اس کا مطلب وہ دین سے روزی روٹی کمانے کو عیب سمجھتے ہیں, تو انہوں نے باقی تمام علماء اہل حدیث, تمام اہل حدیث علماء کی توہین کر دی ہے. رکی ہیں. میں مطلب اپریشیٹ کرتا ہوں پازیٹیولی, وہ ہو سکتا ہے فی سبیل اللہ ہی کر رہے ہوں گے, یقیناً وہ کر رہے ہوں گے. تو میں وہ جیسے باقی علماء کے بارے میں بات کرتا ہوں. اچھا اس میں اب حافظ شیر صاحب سے کہتا ہوں کہ حافظ شیر صاحب بھی معافی مانگے اپنے تمام علماء سے, کیونکہ انہوں نے اپنی یہ توہین سمجھی ہے کہ میں دین سے روزی روٹی نہیں کماتا. اس کا مطلب ہے وہ دین سے روزی روٹی کمانے کو عیب سمجھتے ہیں, تو انہوں نے تمام باقی اہل حدیث علماء کی توہین کر دی. کیا تاثر دیا مرزا جی نے؟ یار سمجھو کہ اہل حدیث علماء دین سے روزی روٹی کمانا وہ اپنے لیے عیب نہیں سمجھتے, اور بقیہ یہ حافظ شیر صاحب یہ عیب سمجھ رہے ہیں, بقیہ کہ انہوں نے توہین کر دی ہے. اچھا جی دیکھیں سمجھے, مرزا صاحب من شر الوسواس الخناس جو ہیں, پہلے تو میں آپ کو بتاؤں چونکہ مسئلہ یہ ہے نا, مرزا صاحب کو سننے والے بڑے حساس طبیعت کے لوگ, پرلے درجے کے ان میں بعض مقلدین ہیں, وہ یہ بات سمجھنے کے باوجود بھی طبیعت خراب ہونے کے نتیجے میں ویلڈر سے مشورہ نہیں ہوتا. گاڑی پنکچر ہو جانے کی صورت میں ڈاکٹر کے کلینک کے باہر لے آ کے کھڑی نہیں کی جاتی, آؤ سرکار اس پہ پنکچر لگاؤ. لیکن مرزا صاحب کے مقلدین وہ مخلوق ثابت ہوئے ہیں کہ مسئلہ دین کا ہے, لیکن علماء کے پاس لے جانے کی بجائے کس کے پاس لے کے گئے؟ جو ایک خود کو انجینئر کہہ رہے ہیں. ہمارے اکابرین نے تو ہمیں کہہ دیا ہے کہ پلمبر لفظ استعمال نہیں کرنا ہے, ہم نے کبھی کیا نہیں تھا, اب کریں گے بھی نہیں. ہم نے کبھی کیا بھی نہیں تھا اور اب کریں گے بھی نہیں. یہ مرزا صاحب کی ٹیون ہے, آپ سمجھتا آپ گئے ہوں گے. ہاں کہتے ہیں کہ وہ باقی تمام علماء اہل حدیث کی توہین کر دی ہے, جیسے کہ باقی تمام علماء اہل حدیث وہ چل رہی دین پر ہیں, یہ دین سے روٹی کما رہے ہیں. چلیں میں یہاں اب ایک پورا مقدمہ آپ کے سامنے رکھوں گا, اسے سمجھیے گا, یہ بڑا کام آنے والا.
سب سے پہلے یہ دیکھیں میرے ہاتھ میں محمد داؤد ارشد حافظہ اللہ کی کتاب ہے دین حق، اس کی جلد نمبر 2 کا صفحہ نمبر ہے 764. وہ اس کے اوپر فرماتے ہیں، یہ لکھتے ہیں، اگر کوئی شخص تعلیم قرآن، خطابت و امامت اور دیگر دینی امور کے انجام دہی کی وجہ سے کوئی کاروبار یا ملازمت نہ کر سکتا ہو اور اس کی مالی حالت بھی کمزور ہو جس سے اس کے گھر کا گزارا نہ ہوتا ہو تو وہ وظیفہ لے سکتا ہے، اس کے لیے یہ جائز و مباح ہے. جس طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے محتاج و فقیر کا نکاح تعلیم قرآن کو حق مہر قرار دے کر پڑھا دیا تھا، اسی طرح جو لوگ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی طرح دینی امور میں اس حد تک مصروف ہوتے ہیں کہ وہ کوئی دنیا کا پیشہ کر کے اپنی آل اولاد کا پیٹ نہیں پال سکتے، تو ان کے لیے گزارے کے مطابق وظیفہ لینا جائز و مباح ہے. لیکن تدریس و خطابت و امامت اور وعظ کو ایک پیشہ بنا کر جو حضرات دنیا کی دولت اکٹھی کرتے ہیں، جائیدادیں بناتے ہیں اور شاہانہ زندگی بسر کرتے ہیں، وہ بہرحال ناجائز و حرام ہے. ہمارے زمانے میں ایک مزید بد رسم چل پڑی ہے کہ بعض جہال چند تقاریر کو رٹ کر وعظ کو پیشہ بنا لیتے ہیں، یہ بھی ناجائز ہے. اس طرح وہ جاہل جو خطابت و امامت کو ایک کاروبار سمجھ کر پیش امام بن بیٹھتے ہیں، حالانکہ وہ دینی علوم تو کجا سادہ قرآن بھی پڑھنے کی صلاحیت نہیں رکھتے، یہ بھی ناجائز ہے. جائز صرف اس قدر ہے کہ اگر کوئی شخص فی الواقع عالم دین ہو اور اس کے ساتھ ساتھ وہ محتاج بھی ہو تو اسے وظیفہ لینا جائز ہے، خواہ تدریس ہو، امامت و خطابت ہو، خواہ کوئی اور دینی امور ہو. لیکن بہرحال کسی کے لیے بھی جائز نہیں کہ وہ اسے بطور کاروبار کرے اور اس کو ذریعہ معاش بنا کر مال و دولت جمع کرے. خلاصہ یہ کہ جس قدر بھی ممکن ہو تعلیم پر اجرت لینے سے اعراض کرے، اگر باوجہ مجبوری لے بھی تو فقط گزارے تک لے سکتا ہے، اس سے زائد بہرحال ناجائز ہے. یہ جو نا آپ سمجھیں کہ اہل حدیث کا ایک مقدمہ بالکل واضح ہو جاتا ہے کہ جی اہل حدیث علماء جو ہے وہ یعنی دین کی اجرت والے معاملے کو کیا سمجھتے ہیں. یہ اس نے تاثر دے نا کہ آپ کو بقیہ تمام سے جو نا معافی مانگنی چاہیے کہ آپ نے ان کی توہین کی ہے. اچھا اب سنیں ذرا بات کو آگے، ابھی ہم اس کے اوپر تفصیل آگے انشاءاللہ بات کریں گے. مرزا جی کہتے ہیں علی الحسن نقوی صاحب نے ان سے کہا اب اس سے خطرناک سوال میں آپ سے کرتا ہوں. اس سے خطرناک میں نے پہلے بھی توجہ دلائی، مطلب یہ ادب نہیں ہے، یہ کیا ہے؟ یہ آپ اصلاح کے لیے بیٹھے تھے، کسی کو ہلاک کرنے کے لیے بیٹھے تھے؟ کون سی منصوبہ سازی کے لیے؟ تو خطرناک کیا ہے یہ لفظ خطرناک، خوفناک؟ دنیا کے کسی بھی ادب میں یہ کن معنی میں استعمال ہے؟ یہ کسی طرح اصلاح کے معنی میں استعمال ہوتا ہے، خطرناک، خوفناک، ہیبت ناک، عبرتناک. کیا عجیب لوگ. اور یہ آپ سمجھیں کہ ان کو یعنی آپ سمجھیں ان کو دین کا نمائندہ قرار دیا گیا ہے، ان جیسے چوچوں کو. بہرحال کہتے ہیں مرزا جی 1 منٹ رک جائیں، آپ یہ میرے ساتھ ایگری کریں گے؟ مرزا جی مانیں گے؟ بھابھی تو مان ہی نہیں رہی، کہہ رہے کہ نن سے اپنی غلطی منواؤ، میرے سے بھی تو توبہ کروائیے، اس کو بھی نہیں چھوڑوں گی. مرزا جی بھی ناگن بن گئے ہماری جان پہ، 100 سال زندہ رہوں گی دشمن سے بدلہ لوں گی. بڑے بزرگ قصے سناتے ہیں نا، مرزا جی والے یہ نہیں کہتے تم بھی کس سے کہانیاں کرا رہے ہو کہ تمہارا اللہ کیا کر رہا ہے. تو جب تک وہ دلیل سے بات نہیں کرتا ہم بھی کتابیں نہیں کھول رہے. وہ اپنی والی سناتا رہے گا تو ہم بزرگوں والی سناتے رہیں گے، ہمیں کون سی اپنی سنانی ہے. اچھا جی کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے، میں نے آپ کے کہنے پہ یہ بات مان لی نا، حافظ شیر صاحب کو آپ نے کہنا ہے کہ وہ تمام علماء اہل حدیث اور باقی علماء سے معافی مانگیں کہ جن کا انہوں نے دل دکھایا. کس کا دکھا؟ کہاں ہو گیا، کیسے ہو گیا، کیا کہہ جا رہے ہو؟ ہم ڈھونڈ رہے ہیں ان علماء اہل حدیث کو، افریقہ سے لے کے ایشیا تک، امریکہ سے لے کے یورپ تک، کوئی نہیں مل رہا. کس کا دل دکھا دیا؟ حافظ شیر محمد. بہت بولے چلے جا رہا ہوں، جنوں میں بک رہا ہوں، جانے کیا خدا نہ کرے سمجھے کوئی. بس یہ سمجھ لے علی الحسن جو سوال کیا جا رہا ہے. کہتے ہیں کہ وہ تو اس چیز کو عیب سمجھتے ہیں کہ دین سے روزی روٹی کمانا، تبھی تو ان کو برا لگا، ورنہ وہ کہتا ہے ٹھیک ہے تو ان کو بھی معافی مانگنی چاہیے. علی الحسن کا سوال ابھی اس سے جو خطرناک سوال ہے اس میں پھنس گیا. مجھے ایک صاحب ہیں انہوں نے فون کیا، یہ غالباً زبیر صاحب کے بھی کافی فالوور تھے. اچھا آپ نے ایک چیز نوٹ کی، اس نے پہلے بھی کہا اب میں خطرناک سوال کرنے لگا ہوں. جب اسے وہ مرزا نے ٹوک دیا، مرزا نے دوبارہ اپنی بات شروع کی، بھابھی مان نہیں رہی تھی، اب مان گئی ہیں، موقع مل گیا نند کو. اب علی الحسن کہتے ہیں ابھی اس سے جو خطرناک سوال ہے اس میں پھنس گیا، پھر وہی خطرناک کر رکھا. پھر کہتے ہیں کہ اس کو پلانٹڈ نہیں بولو. پلانٹڈ نہیں ہے تو کیا رٹا، وہی تمہارا وہ لفظ خطرناک نکل نہیں رہا سوال کے بیچ میں سے. بہرحال کہتے ہیں ابھی اس سے جو خطرناک سوال ہے اس میں پھنس گیا. مجھے ایک صاحب ہیں انہوں نے فون کیا، غالباً زبیر صاحب کے بھی کافی فالوور تھے.
اور انہوں نے بتایا کہ جی اس طرح انجینئر صاحب، بلکہ انہوں نے آپ کا نام نہیں لیا، تھے وہ بڑے چلاک شخص، تھے وہ بڑے، ہم وہاں بیٹھے ہوتے نا تو ہم ایسے مڑ کے ایک نظر دیکھتے علی الحسن صاحب چلاک کے اوپر، پھر مرزا جی کو بھی ایک نظر یوں دیکھتے، چلاک، چلاک شخص، چالاک، کیونکہ اگر وہ چالاک ہے ان دونوں کے بعد، وہ ہے، دیکھنا پڑے گا، بڑی چیز ہے کوئی، ہو سکتا ہے اس کے 2 سینگ بھی نکلے منہ، آتا ہے نا حدیث میں شیطانی کے لیے، کیونکہ ان دونوں کے بعد اگر کوئی خطرناک ہے، چالاک ہے، تو وہ سینگوں والا ہی ہے۔ کچھ آ رہی ہے بات سمجھ میں یا نہیں؟ بہرحال کہتے ہیں کہ انہوں نے کہا جی مجھے ایک بات بتائیے، انجینئر صاحب نے کفریہ بات بھی کی ہے۔ مرزا جی او ہو نعوذ باللہ من ذالک، یہاں عین پر بڑی محنت کی ہے مرزا جی نے، یہاں عین کی قرت پر بڑی محنت کی ہے مرزا جی نے، بھلے وہ کچھ شیریہ کو شیریہ بولیا ہے، لیکن یہاں جو انہوں نے نعوذ باللہ من ذالک کہا ہے ویڈیو میں، آپ دیکھو، آپ کو میری بات سن کے چہرے پہ مسکراہٹ آئے گی انشاءاللہ۔ تو علی الحسن صاحب کہنے لگے اچھا میں پریشان ہو گیا، میں نے کہا جی کس طرح؟ انہوں نے کہا جی مجھے ایک بات بتائیں کہ اللہ کے حلال کو حلال اور اللہ کے حرام کو حرام جو ہے، یہ کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی مرضی سے کہہ سکتے ہیں؟ میں سمجھ گیا کہ وہ بات ایسی، انہوں نے کہا نہیں۔ تب مرزا جی نے کہا اچھا میں سمجھ گیا ہوں۔ علی الحسن نے کہا وہ کہتے ہیں جی آپ مجھے بتائیں کہ انجینئر صاحب یہ کہتے ہیں کہ جی کہ میں اپنی ذات پہ حرام، انہوں نے اپنی ذات پہ حرام کیسے کر لیا جی؟ مرزا جی نے کہا ہاں جی اس کی وجہ سے کفر نہیں ہو جاتا، نعوذ باللہ من ذالک، یہ بات یاد رکھیے گا۔ تو علی الحسن نے کہا اس کا جواب میں نے آپ سے لینا ہے کیونکہ بات علمی تھی۔ مرزا جی نے کہا اچھا جواب میں دیتا ہوں۔ اب یہ میں آگے پڑھنے سے پہلے نا یہ جو منتر جنتر منتر جو چلے نا ان کے درمیان میں، یہ آپ کو بھی سمجھنے مشکل ہوئی ہوگی۔ بھائی ہم نے تو جو سنا وہ ہمارے بھائیوں نے لکھ لیا ہے، سنیں آپ بھی سن لے گا یہ جو ان کے جنتر منتر چلیں، لیکن اس کا اگر کنکلوژن نکالا جائے تو وہ کنکلوژن یہ ہے کہ وہ مرزا جی بھی آگے بتائیں گے کہ اللہ کے جو حلال کردہ ہے اس کو اللہ کا حلال کردہ ہے حرام کردہ کو مرزا صاحب اپنی طرف سے حلال یا حرام کیسے بنا سکتے ہیں؟ یہ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اتھارٹی نہیں تھی، تو مرزا جی کیسے کر سکتے ہیں؟ یہ تو انہوں نے کفریہ بات کی۔ سوال آپ سے کرتا ہوں، ایک منٹ رک جائیں، یہ آپ میرے ساتھ ایگری کریں گے؟ یہ چل ٹھیک ہے، میں نے آپ کے کہنے پہ بات مان لی نا۔ اب حافظ شیر صاحب کو آپ نے کہنا کہ وہ تمام علماء اہل حدیث سے اور باقی علماء سے معافی مانگیں کہ جن کا انہوں نے دل دکھایا کہ وہ تو اس چیز کو عیب سمجھتے ہیں کہ دین سے روزی روٹی کمانا، تبھی تو ان کو برا لگا، ورنہ وہ کہتے ٹھیک ہے، تو ان کو ہی معافی مانگنی اس چاہیے۔ سے جو خطرناک سوال ہے اس پہ میں پھنس گیا۔ مجھے ایک صاحب ہے انہوں نے فون کیا، یہ غالباً زبیر صاحب کے بھی کافی فالوور تھے، اور انہوں نے بتایا جی کہ اس طرح انجینئر صاحب ایک بات، بلکہ انہوں نے آپ کا نام نہیں لیا، تھے وہ بڑے چلاک شخص، انہوں نے کہا جی مجھے ایک بات بتائیں، انجینئر صاحب نے کفریہ بات بھی کی ہے۔ اوہ نعوذ باللہ۔ اچھا میں پریشان ہو گیا، میں کہا جی کس طرح؟ انہوں نے کہا جی مجھے ایک بات بتائیں کہ اللہ کے حلال کو حلال اور اللہ کے حرام کو حرام جو ہے یہ کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی مرضی سے کہہ سکتے ہیں؟ میں کہا جی میں سمجھ گیا کہ وہ بات ہے ایسی۔ انہوں نے کہا نہیں۔ اچھا میں سمجھ گیا۔ وہ کہتے ہیں جی آپ مجھے یہ بتائیں کہ انجینئر صاحب یہ کہتے ہیں کہ جی اپنی ذات پہ حرام، انہوں نے اپنی ذات پہ بھی حرام کیسے کر دیا؟ ہاں جی، اس کی وجہ سے کفر نہیں ہو جاتا، نعوذ باللہ من ذالک، یہ بات یاد اس کا جواب میں آپ کو ہاں جی میں اس کو جواب دیتا ہوں۔ کیونکہ بات علمی تھی۔ جس کو انہوں نے کہا نا کہ تھا بڑا چلاک شخص، خیر اب جواب بھی لینا علمی اس کا، کیوں لینا کیوں اس کا علمی جواب؟ اب آپ سب بھائی توجہ کریں، یہاں سے جاگیں۔ ویسے تو ہم آپ کے مقلد ہیں نہیں، کھل کے کریں گے آپ پہ تنقید، لیکن آ گئی ہے بابا جی پہ بات۔ ویسے مرزا جی ہمارے بابا ہیں نہیں، یہ مرزا جی نے کر دی کفریہ بات، تو اس پہ علی الحسن نقوی کیا کہتا؟ اچھا کفریہ بات کر دی، دفعہ ہم کون سا اس کی تقلید کر رہے ہیں؟ جاؤ اسی سے پوچھ۔ وہ اگر اپنے بابا جی کی آپ تقلید نہیں کر رہے تھے تو آپ کو یہاں مرزا جی سے کوئی دفعہ میں علمی جواب لینے کی ضرورت تھی؟ آپ سیدھے سے کہتے اچھا یہ کفریہ بات ہے کہ ہوگی، کیا کریں ہم کون سا مرزا جی کی تقلید کر رہے ہیں؟ لیکن آپ بھائی سب کچھ چھوڑ جائیں، نہیں پہلے آپ ذرا اس چیز کا جواب دے دو مجھے، میں پھنس گیا تھا یہاں۔ کیوں کیا آپ مرزا صاحب کی شخصیت کے دفاع کے لیے بیٹھے ہو؟ ہاں یہی ہے، یہی ہے، صحابہ پہ کرو تنقیدات، تمہارے بابا جی کی کوئی گلے وہ پکڑ لے وہاں آ کے بیٹھو۔ ابھی آپ دیکھیں پچھلے دنوں صحابہ پہ مرزا جی کے اعتراضات کے اللہ کے فضل و کرم سے جو ہم نے اب تک جواب دیے ہیں، ایک ماں کا لال ان میں سے کسی نے کوئی جن کے انہوں نے نہیں بٹھایا جو ہمارے دیے ہوئے جوابات کے جواب دینے کے لیے بیٹھتا۔ یہی آ جاتے چوچو نکل کے فی البدی 10 گھنٹے بولنے والے، جنہیں لوگ آئیکن سمجھنے لگے ہیں، یہی بیٹھ جاتے ہیں ہمارے جوابات دینے کے لیے، لیکن نہیں۔ ہاں لیکن ایک حضرت صاحب جو ہیں ان کے بیچارے وہ کھڑے ہوئے اس ویڈیو کے اوپر جس پہ میں نے یہ کہہ دیا تھا کہ مرزا صاحب کو کہاں سے امداد آتی ہے، تو وہ فوراً وہ پورا کلپ چلا کے چوچو، اور وہ اپنی دانش میں یہ گمان انہوں نے اپنی پبلک کو دے کے مطمئن کرنے کی کوشش کی
کہ جی مرزا صاحب کا پورا کلپ نہیں چلایا انہوں نے، اور مرزا صاحب نے تو بات یہ کی ہے کہ میں اپنے اوپر چندہ لینے کو حرام کرتا ہوں۔ اب کوئی ان سے کہے میاں مارس سے تو نہیں آئے، اسی زمین پہ رہتے تھے کیا؟ ہاں۔ سوشل میڈیا کا تمہارا کوئی پہلا دن تو نہیں تھا؟ نہیں، پہلے سے استعمال کرو۔ ہاں، تو کیا تمہیں پتہ لگا کہ تسلسل سے مرزا صاحب کی ویڈیو کے جواب دینے کے دوران میں ہم جہاں سے تم نے کلپ جوڑنے کی کوشش کی اس کا بھی جواب دیتے ہوئے گئے تھے؟ لیکن تمہیں ہوئی کیا پریشانی کہ تمہارے بابا جی کے ہم نے یہ نکال کے بات آگے رکھ دی تھی کہ تمہارے بابا جی کو ایران اور انڈیا سے فنڈ آ رہے ہیں۔ یہ تو بہت بڑا الزام تھا، تو تم نے اپنے بابا جی کا دفاع بھی کرنا تھا، تو تم نے کیا۔ سیم یہاں بات ہوئی، علی الحسن صاحب کہنے لگا میں پھنس گیا تھا، اب آپ جواب دو۔ اب مرزا جی جواب شروع کر رہے ہیں، ذرا سنیں۔ یہ بڑا میں کہہ رہا ہوں نا، بڑے طویل ہیں یہ ذاتی باتیں، تو ہم نے بھی نہیں چھوڑنا، ہم نے بھی نکال لینی ہے ہم نے بھی اس میں سے انشاءاللہ، اللہ توفیق دینا۔ کہتے ہیں میں یہ بار بار کہتا ہوں نا کہ میں اپنی ذات کی خاطر دین سے 1 روپیہ کمانے کو حرام سمجھتا ہوں۔ ایسے کو پوچھے مرزا جی آپ کو بار بار بولنا کیوں پڑتا ہے؟ کیا ہے کہ ایک دفعہ آپ بول جاؤ اور آپ کو دوبارہ نہ بولنا پڑے؟ کیا ہے ایسے؟ آپ پبلک مین نہیں ہو، آپ پبلکلی شو نہیں ہو۔ پتہ ہے ایک آدمی پبلکلی شو ہو نا تو اس کے لیے دوبارہ اعتراض کی گنجائش کیسے بنے گی؟ وہ پبلکلی شو ہے، اس کا ایسٹس کیا ہے، وہ کماتا کیا ہے، اس کی پراپرٹیز کیا ہے، وہ رہتا کہاں ہے، عام آدمی نا آتا جاتا عام ہو سلسلہ، تو کسی اعتراض کرنے والے کو اعتراض کی کوئی گنجائش؟ بھائی اس کا کام کاروبار یا جاب ہے، کوئی آکوپیشن ہے اس کی، کچھ بھی ہے، وہ تو کلیئر ہے نا پبلک کے آگے۔ شیخ زبیر علی زئی رحمۃ اللہ علیہ، دیکھو ابھی بات چل رہی تھی نا علماء اہل حدیث کی، شیخ زبیر علی زئی رحمۃ اللہ علیہ کا اپنا ذاتی کپڑے کا بزنس تھا، کپڑے کا کاروبار تھا، کپڑا فروخت کرتے تھے۔ شیخ زبیر کے اوپر ایک دفعہ ماسٹر امین اوکاڑوی نے اعتراض کیا، شیخ زبیر نے ایک مرتبہ اس کا جواب دیتے ہوئے اپنے کاروبار کو شو کیا، ایک مرتبہ بتایا تھا میں تو کپڑے کا کام کرتا ہوں، جسے دیکھنا آ کے دیکھ لیں۔ ہم نے پوری زندگی میں کبھی آج تک یہ نہیں دیکھا کسی دوبارہ کسی آدمی نے شیخ زبیر کے اوپر یہ اعتراض کیا، کیونکہ شیخ زبیر ایک نارمل عام انسانوں کی طرح پبلک میں رہنے والے آدمی تھے، اتنے بڑے محدث، اتنے بڑے عالم ہونے کے باوجود بھی عام انکساری کی طرح ہر کسی سے ملتے جو اور عام آتے تھے۔ مرزا صاحب کی طرح ایک اکیڈمی میں بند پڑے نہیں رہتے تھے۔ کیوں مرزا صاحب کو بار بار بولنا پڑتا ہے کہ میں اپنے اوپر پیسہ 1 روپیہ بھی دین سے کمانے کو حرام سمجھتا ہوں؟ کیونکہ مرزا صاحب آپ پبلک مین نہیں ہیں، آپ پبلک کے درمیان نہیں ہیں، اس لیے آپ پہ شک ہے ہمیں۔ آؤ اپنے ایسٹس کو شو کرو، علماء اور ہمارے ساتھ بیٹھ کر اپنی ایک ایک چیز ذکر کرو۔ کرو گے؟ نہیں۔ نکلو گے باہر؟ نہیں۔ کرو گے ہمارا سامنا؟ بالکل نہیں۔ ایک مشنری آدمی کی طرح ایک جگہ بیٹھے صحابہ پر بھونکتے رہو گے تو یہی وجہ ہے کہ ہم تمہارے لیے ہمیں شک تو ہوگا نا۔ کیا کریں، ایسی کیا بات ہے؟ وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا۔